الحمد لله الحمد لله الذي جعل أصحاب محمد مجتهدين في الإسلام وأهل بيته مرشدين للأنام والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه والصلاة والسلام على نبيه محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمام شرکائے جلسہ نو سلام مسنون پیش کرنے تو بعد شکریہ اور دعا ہے جناب محترم محمد جاوید صاحب موڑ کھنڈے والے
جنہوں نے اتنا وسیع انتظامات کے نال شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین دی بارگاہ دے اندر نذرانہ پیش کیتا ہے. انہوں دا شکریہ اور دعا پروردگار عالم دارائن دیاں سعادتاں نال کربلا پاک کے مظلوماں پاکاں دا صدقہ عطا فرماوے. دوستان گرامی، مختصر وقت دے اندر جگہ تنگ ہے، گرمی بہت محسوس ہو رہی. ایک گھنٹے دے اندر انشاءاللہ العزیز جس موضوع کو جناب نو باخبر کرانگا اس موضوع کا عنوان ہے سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی نو بھی کربلا شریف جان دی دعوت نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ آپ کربلا شریف حرم پاک اہل خانہ اور چند عزیزاں دے نال تشریف لے گئے نے. رستے دے اندر مکہ شریف کو بہت سارے دوستاں نے، صحابہ کرام، اہل بیت چوں بزرگاں نے، سلف صالحین نے آپ کی بارگاہ وچ یہ عرضاں کیتیاں نے کہ نہ تشریف لے جاؤ. انہاں دعوت دیتی ہے نہ جان دی، لیکن آپ نے دعوت جان دی سارے نو کیوں نہیں دیتی؟ کم از کم اینا تے ہوندا، کوئی نہ جاندا اتمام حجت ہو جاندا کہ جی اسی اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، تسی نہ بھی جاؤ تو تاں بھی کوئی نہیں، لیکن میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. اگر امام پاک اینو فرض سمجھتے سن تو اس فرض واسطے دوسریاں نو کیوں دعوت نہیں دیتی؟ ہے بس موضوع. اس عنوان دے انتخاب اور بھی میں عنوان رکھ سکنا سا. یہ اندر جذبیت اور فوراً ذہن جڑے نے وہ متوجہ ہوتے ہیں. اور اس موضوع دے انتخاب کرن دا مقصد اور غرض و غایت وہ دفاع صحابہ ہے. جو حلائے اہل سنت
جڑے بشکل علماء اہل سنت نے لیکن ہیں جو ہلائے اہل سنت، انہوں دے کربلا شریف دے انداز بیان، طریقہ بیان اور کسے دیاں جھوٹیاں من گھڑت کہانیاں حکایتاں انہوں نے اس حد تک نوبت لے آندی کہ محرم شریف دے اندر اگر اہل بیت کرام شہدائے کربلا دی عظمت اور عزت بیان ہوندی ہے، شان بیان ہوندی، لوکاں دے دلاں وچ انہاں دی قدر پیدا ہوندی، دوسری طرف صحابہ کرام دے بارے ایک غیر شعوری بغض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار نبی پاک دی حال انج ذبح ہوندی رہی، صحابہ اتنے سن، فلان کسی نو دین دی کوئی دے مطلب ہے، سارے بے ایمان سن۔ ایک شیطان ایک تھان بنانی شروع کر دیتا ہے جاہلاں دے بیان تو، اور میرے خیال دے ایسے ہی خطرے نو مد نظر رکھدیا ہوا ساڈے ائمہ کرام حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ اور اعلی حضرت بریلوی تک اتوں لے کے انہوں نے لکھیا کربلا کے واقعات بیان کرنا واعظ پر جائز نہیں، جڑا انہاں اسی واسطے جائز نہیں کیتے کہ میں نسیم صاحب مولانا نسیم صاحب بیٹھنے نے مینو آخیا استاد جی کئی بندے یہ نہیں کہندے نے تے کئی بار سانو بھی یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے معاذ اللہ کہ معاویہ بس یہ کوئی وہ نبی دی وجہ نال شرم کر جانے، باقی یہ بندہ ہے یعنی اس حد تک نوبتاں پہنچ گئی نے، یہ جڑے ساڈے ہیں انہاں دا یہ حشر ہے کمال بصیرت ہے انہاں لوکاں دی، حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ جیسے اعلی حضرت امام اہل سنت جیسے جنہوں نے فرمایا واقعات کربلا واعظ پر بیان کرنا حرام ہے، انہاں اسی وجہ نال کہ غلط رنگ بیان کیتے جان گے، واقعات حقائق کچھ ہون گے سنان گے بنا بنا کے کچھ، اس دے نتیجے جن مفاسد پیدا ہوندے نے انہاں وچوں ایک فساد ہے کہ بندیاں دے دلاں بغض صحابہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بغض صحابہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تا کر کے ساڈے غوث پاک میراں رضی اللہ تعالی عنہ پیر بغداد والے نے، پیر بغداد والے دے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حضرت معاویہ کے خلاف زبان گندی استعمال کردا ہے، انہاں واسطے کوئی برے لفظ بولدا ہے تو فتحموہ فی الدین، او دے بارے یہ ضرور سوچیا جے کہ او دین دے وچ بدنیتا ہے، دین اسلام نال مخلص نہیں، اگر ہوندا مخلص تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی معاویہ پاک اور آپ دے ساتھی اور صحابہ کرام دے بارے زبان نہ کھولنا۔ متہم فی الدین قرار دیتا ہے امام احمد بن حنبل نے کہ ہن اس حد تک نوبت ہے کہ بریلویاں دی طرفوں حضرت معاویہ پاک نو عام نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں اج ہی رسالہ ترتیب دینا شروع کیتا ہے صرف اور صرف کربلا شریف دیاں صحیح گلاں، صحیح واقعات، صحیح سنداں نال
وہ جو کچھ ہونا ہے انشاءاللہ میں رسالے کی شکل پیش کروں. اس وقت موضوع کی ہے امام پاک دوسرے نو کربلا جان دی دعوت کیوں نہیں دیتی. کی موضوع ہے بولو نا. دوسرے روکن والے ہے سن وہ دعوت دے رہے کہ تسی نہ تشریف لے جاؤ. انہاں وچ صحابہ بھی ہیں اہل بیت بھی ہیں، لیکن امام پاک نے کیوں دعوت نہیں دیتی جان دی؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ اس دا خود اجمالن جواب ہے، اجمالن تفصیل بعد اختصار نال اجمالن جواب ہے اس واسطے دعوت نہیں دیتی کہ یزید دی بوقت بیعت تو انکار اے دینی فرض نہیں سی. امام پاک یا جس صحابی نے بیعت تو انکار کیتا ہے یہ انہاں دا اجتہادی مسئلہ سی. دینی فرض دے اندر کوئی چپ نہیں کر سکتا. فرض ہوندا ہے ہر کسی تک پہنچانا. جڑا دینی فرض ہوندا ہے وہ ہوندا ہے جدے تے سارے صحابہ اور اہل بیت اماماں دا اتفاق ہو. انہوں کہندے نے دینی فرض اور دین. توجہ نہیں فرمائی نہیں. دین او ہوندا ہے جدے تے سب دا اتفاق ہو. جتھے اختلاف ہوئے وہ اجتہادی مسائل ہوندے نے. فقہاء دی زبان وچ انہاں نوں مجتہد فی مسائل آکھیا جاندا ہے. مجتہد فی مسائل دے اندر دوسرے نو دعوت دین دی کوئی لوڑ نہیں ہوتی. اپنے ذہن دل دماغ دے اوتے جو کھلدا ہے او دی بندہ اتباع کرے. لیکن اگر وہ چھڈ دے کسے ہور مجتہد دی اتباع دے اندر اور تقلید دے اندر تو چھڈن نال مجرم بھی نہیں بنتا. اے بھی ذہن وچ رکھو. دین دا فرض کوئی نہیں چھڈ سکتا. دین دا فرض دسنا ساڈے تے بھی فرض ہے تواڈے تے بھی فرض ہے. لیکن یزید دی بیعت تو انکار کرنا یہ دینی فرض نہیں سی. یہ اجتہادی مسئلہ سی. ہوں اجتہاد ہو گئے مختلف. کچھ صحابہ نے یہ سوچیا کہ یہ حقدار ہے باقیاں نالوں. انہاں وچ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے نال دیگر کچھ صحابہ. کچھ یہ سمجھے کہ اگرچہ یہ اس درجے دا نہیں کہ انہوں باقیہ تو چنگا کیا جائے، لیکن اگر امت رسول کٹھی ہو جاوے اور جھگڑے پچھلے مک جان تو بہتر ہے. انہوں نے اس بنا دے اوپر بیعت کر لی. پہلے طبقے نے کرائی، دوسرے نے کیتی. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ تو میری گل غور نال سمجھنا. ایک کروڑاں دیا کتاباں دا میں سمجھ میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں. اور میں تیسری تھان سے یہ موضوع مختلف عبارات تعبیرات دے نال الفاظ دے نال پیش کر رہے ہیں. پہلا لاہور اچھی مسجد پیش کیتا ہے. وہ مسجد شریف جتھے
بابا عنایت شاہ قادری رحمہ اللہ کو بابا بلے شاہ اور پیر وارث شاہ پڑھتے رہے ہیں. 9 محرم نو اتنے پیش کیتا ہے. وہ تو خیر بہت ہی علمی رنگ سی، وہ میں تمہیں نہیں پیش کر سکتا. اتنے زیادہ مولوی حضرات سن تے طلباء سن، درس نظامی دی خدمت کرنے والے سن. وہ پھر انہوں نے اس رنگ سنایا، تمہوں ہور رنگ سنا. ضلع ٹوبے چلایا، اتنے ہور رنگ سنایا. تو عزیزم گل غور نال سمجھنا، یہ مسئلہ سی اجتہادی. اجتہادی دا مطلب یہ ہے شریعت کا کوئی موٹا مسئلہ نہیں جڑا صاف سمجھ آئے سارے نو. بریک مسئلہ ہے، کسی کا ذہن کیویں پہنچ گیا، کسی کا کیویں پہنچ گیا، کسی کا جی طبیب ہوتے ہیں مختلف حکیم کٹھے ہو جان، مریض ایک ہوئے نہیں سمجھ لگی تے ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق نسخہ تجویز کرتا جاوے تو نسخے اختلاف ضرور ہوتا ہے. اجتہادی مسئلے بھی اسی طرح ہوتے ہیں. وہ اگلے آزاد ہوتا، دوسرا آزاد ہوتا، پابند نہیں ہوتا. مثلا میں مثال دینا، سڈے امام صاحب کی فقہ چوتھائی سر کا مسا کرنا. بولو کنا سر دے 4 حصے، کنے حصے نے؟ ایک اتلا حصہ یہ آدھے ناسیا، ایک نے دائیں بائیں یہ کہ فودان، ادھر ایک فوج ایک ادھر فوج. ایک پچھلا حصہ یہ کہ قفا. یہ ہیں اربع حصص للراس، 4 حصے سر. اور ساڈے امام صاحب فرماندے نے چوتھائی سر کا مسا فرض ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، سراں دا مسح کرو. بولو اور اس مقدار نہیں دسی، یہ نہیں دسیا کنا کرنا ہے. اختلاف ہو گیا امام کا. کسی کی سوچ پہنچی چوتھائی سر کا مسا. امام شافعی فرمایا 2-3 وال گلے ہو جان. امام مالک نے فرمایا سارا ہی سر مسا کرنا فرض ہے. ہوں انہوں ہر ایک خود اور وہ منن والے وہ آزاد نے، دوسرے دی نہ مننے. ہوں تھی آخو چوتھائی سر کا مسا فرض ہے، آخو پہ کرو پہ. لیکن تھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جڑے دوسرے 2 امام نے وہ غلط نے، وہ گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی غلط کا مطلب ہے تھی آخو جہنمی نے انہیں نوی شرح بنائی ہے فلانا. توبہ توبہ توبہ. شریعت ایک ہے، اجتہاد مختلف ہیں. بولتے نہیں تو اتنے اجتہاد مختلف ہو گئے. کچھ کا اجتہاد یہ سی کہ اے یزید حقدار ہے خلافت دا، یہ کوئی نہیں. یہ حضرت معاویہ اس گروہ دے ایویں سمجھو پیشوا سن. وہ یہ سمجھتے سن میرا پتر دوجیاں نالوں کوئی پیچھا نہیں. اس کی وجہ کہ انہوں دے سامنے کی جس وقت بیعت دے واسطے دعوت دیتی ہے انہوں اس وقت تک، اس تو بعد کچھ عرصہ تک یزید دی کوئی برائی، زنا، شراب یا ترک صلاۃ انہوں کوئی ثابت نہیں کر سکتا. کسی مائی دے لالچ اینی جرت نہیں کہ یزید دے اس وقت نو برا ثابت کرے جس وقت حضرت امیر معاویہ نے وہ دے واسطے دعوت دیتی ہے بیعت کرن دی. آپ فوت ہوئے نے سن 60 ہجری. کنے آواز کھٹ دیتی کی گل ہے؟ آواز تھوڑی گونجدار کر. توجہ ہے سونے ہوں. کی گل کر رہا تھا 60 ہجری چنا دا وصال شریف ہوئے حضرت معاویہ پاک کا.
53 دے اندر ولی عہد واسطے بیعت لئی، 4 سال دا عرصہ۔ اس کو پہلا یزید نے وقت وچ گزاریا۔ یزید اپنے والد کی طرفوں قسطنطنیہ دی جنگ دا امیر بھی بن کے گیا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے انہوں امیر منیا۔ یزید دا سب تو پہلا جرم جہدے نال دا کوئی جرم نہیں وہ قتل امام عالی مقام۔ ہو سکتا ہے اگر وہ شراب جنا کر لیندا یہ جرم نہ کرتا تو دی بخشش دا سامان بن سکتا ہے۔ سب تو بڑا جرم کیڑا ہے؟ امام عالی مقام دا قتل ہے۔ اس تو بعد وہ شقاوت سوار ہوندی ہوندی بہت انہوں دور لے گئی۔ جڑے بیعت کرنے والے سن بتھیرے نے بیعت توڑ دیتی، لیکن جنہ چیر قتل امام نہیں ہویا اس تو پہلا یزید کول نہ زنا ثابت، نہ شراب ثابت، نہ ترک صلاۃ، کوئی گناہ ثابت نہیں ہوندا۔ کوئی مائی دلال دا کوئی گناہ ثابت کر دے نا چیز خطاب چھڑ دے گا۔ ادھر ویکھو، جس وقت بیعت کے وقت جس نے والد صاحب نے بیعت لی یا انہیں آپ لی، اس وقت اگر ادا فسق و فجور زنا شراب بدکاریاں ثابت کرے تو پھر صحابہ کرام سے اعتراض کرے۔ اگر کسی کو ثابت نہیں ہو سکتا تو پھر بعد اور مستقبل جو کچھ ہو کرے کوئی اس کا ذمہ دار نہیں۔ بوقت بیعت جب وہ کوئی یہو جا جرم نہیں جس نال او دی بیعت کرنا جرم بنے تو پھر انہوں جرم بنا کے بیعت کرنے تے صحابہ نو لان تان کرنا یا یہ آخنا امام عالی مقام سرکار دے سامنے بڑا وڈا دین رڑدا، جی آج کل اسی کہنے دین رڑ رہا سی، فلان ہو رہا سی، بس امام پاک اٹھے نہیں تے سارے کافر ہو چلے سن، کافر ہو گئے سن، بس وہ موڈا نہ دے تو دین بچنا ہی نہیں سی۔ جڑیاں گلاں دنیا بنائیاں ہوئی ہیں ایمان نال پڑھ پڑھ کے بڑی حیرت ہوندی کہ کی کہی جاندے نے۔ یہ مطلب ہے انہاں دا منہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ دا دور سارا کفر دا سی، صرف امام بچ گئے، یہ بکواس ہے یا ایڈے جاہل ایڈے غافل لوگ انی تمیز نہیں رکھتے۔ قسم ذات بھی کر کے آنا اس وقت سے جماعت صحابہ سی بہت بڑی، سڈے سونے نبی دا ایک صحابی بھی ہوئے نا جتھے سمجھا جے وہ بھی ایک ہدایت دا چمک دا سورج ہونا۔ انہوں تو کوئی ممکن نہیں کہ وہ کسی جگہ تے وک جان، کسی جگہ تے ڈر جان، اللہ معاف کرے اور دین دی سودے بازی کر لین۔ نہ سوچیا جے اگر تہاڈا ضمیر یہ ہو جا جرم
یہو جا گناہ، یہو جا ظلم، یہو جی زیادتی میاں شیر ربانی ورگے واسطے صحیح سمجھدا ہے؟ ضمیر تو پوچھ کے ویکھو. کیوں بھائی؟ اگر کوئی آکھے میاں امیر الدین رحمہ اللہ کوٹلے شریف والوں دے خلیفے دنیا پرست سن، لالچی سن، سودے باز سن، ضمیر فروش سن، منو گے؟ بولو تو صحیح ذرا ہے. ہو سکتا ہے میرے لفظ بول رہا جڑے یہ بھی کوئی دل گوارا نہ کر رہا ہوئے کہ یار کی کہہ رہا ہے، لیکن لکھ لعنت اس دل دے جڑا ایتھے اینی گوارا نہ کرے تے جنہاں دے تے نگاہ محمد عربی پائی ہوئے انہاں دے بارے بکواساں سوچدا رہے. انہوں تمیز نہیں کہ شیر ربانی ورگے تے انہاں دے در دے غلاماں وچ بہن تے پھر سمجھن کہ سانو شان لب گئی ہے. صحابہ دے غلاماں وچ، بلکہ صحابہ دے غلاماں دے وچ بھی یہ کدی نہیں سوچ سکتے کہ اساں بہ جائیے. یہ تے ہمیشہ یہ کہندے رہنے اللہ دے فقیر سونے تیرے دردیاں کتیاں نال ادب. دوستان گرامی، آؤ میں آ جڑی فضا بنی کھڑی ہے، دین رڑ رہا سی، دین مک گیا سی، دین انج ہو گیا سی، امام نہ اٹھ دے اور یزید دی بیعت کرنے والے لانتی سن، یزید دی بیعت کرنے والے لاکھ لعنت تے اودے تے جڑا یہ ہوئی بھوکے آ کتیا میراسیا چوڑیا، تینوں پتہ نہیں تو کی کہہ رہا کنجرا، تینوں پتہ نہیں تو کنہ کنہ دی بیعت کرنا ہے اور سورا تو جنہاں دے ہتھاں دے وکنا ہے تینوں شرم نہیں آتی؟ اس زمانے دا گوں تیرے نال چنگا ہے. اس زمانے دے چور بدماش اس زمانے دے مقابلہ نہیں کر سکتے. مولا علی سرکار دے دور دے چور دی گل سنانا، آپ ہی اندازہ لا لیا جے چور دی گل اسلے میں. ایک چور نے چوری کی، پھڑیا گیا، قاضی دی عدالت پیش، انہاں فرمایا چور دا ہاتھ کٹ لو. ہاتھ کٹیا گیا، ہاتھ کٹا کے پنجا اپنے لے کے جا رہا سی، رستے دے اندر شالی مشکل کشا مل گئے. ویکھیا بندہ اپنا پنجا ہاتھ پھڑی جا رہا، نالے خوش ہو آ رہا ہے. آپ فرماندے نے بے لیا آ گئی، ایک ہاتھ کٹائی دوجا خوشی منائی جان. عرض کردے سونے مجرم سا جرم کر بیٹھا وا، لیکن خوشی اس گل دی ہے میرے تے نبی دی شریعت کا قانون تے جاری ہو گیا. اللہ اکبر. عرض کی لجپالا مجرم سان جرم کر بیٹھا وا، ہاتھ کٹ خوشی اس گل دی میرے دو سونے نبی دا قانون جاری. شالی مشکل کشا فرماندے نے بڑا دل خوش کیتا ہی، ہاتھ دا پنجا پھڑیا، فرمایا جے تو ساڈے نبی دی شرع میں خوش ہونا ہے اساں تینوں ہاتھ واپس دے دینے آئے. بولو ایمان نال دسو اساں تے او چور دے ہاتھ کٹن نو ہی ظلم سمجھنے آ، لکھ لینے تے اور مڑ او جی پایا یزید دی بیعت کرنے والے لانتی ہو گئے، او جناب بیعت کی تھی، او جناب مار مار جوتا گوں دا بھریا بوکھے دے میں پاویں ملا ہوئے پاویں کوئی ہوئے. تینوں پتا ہے بیعت کنا کنا کیتی ہے تے کیوں کیتی؟ توجہ ہے؟ قسم اللہ دی کر کے آنا
ادھر ویکھ مسئلہ اجتہادی سی، دینی فرض نہیں سی۔ اگر دین ہوندا سارے ایک ہونا سی۔ جانوار یزید کی میں کہنا چاہنا وا، حضرت عمر بن خطاب کی گل کرنا، جس لئے حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں اگر میں نبی دیو گے سارے اٹھ کے آخیا سا تیرا کوئی لحاظ کرنا ہے، تلوار چوکے تین وڈ چڈا گے۔ کی سمجھتے ہو اس لیے بغیرت ہو گیا کی شیطانی ذہن نے ہوئے کی شیطانی زبانہ نے۔ پر گل یہ ساری ایک بدبختی کم بختی کیا اس ممبر دے وارث یہ چاہ پانی دا پھٹا سمجھتے ہیں۔ ہاں جی جی میں کہنا ہونا چاہ پانی دے پھٹے دے بہن والا وہ آرڈر منگتا ہے، ہاں جی سر پتی تیز جی پتی تیز، ہاں جی چاہ دودھ پتی ہو، اچھا دودھ میٹھا گھٹ جی بالکل گھٹ۔ وہ کہتا سر پیسے اصل لینے نے، آرڈر تاری مرضی کا، پیسے ساری مرضی دے۔ یہ ہوئی کام پیا چلتا ہے۔ سچیاں کھریاں سناؤ تو روپیہ نہیں لب، گل نہیں سمجھ تے جے لبے بھی صحیح تے گزارے دا لبدا تے حلال لبدا تے ہن حلال تے گزارے دا چاہندی دنیا ہرس رکھدی ہے بہتے تو بہتا، لہذا وہ پاسا پھڑ لیندے نے جتھے لوگ پیسے بہتے دین، وہ روا روا جھوٹ بولو تے لوگ بڑے راضی ہوندے نے۔ ویکھے ڈرامے نو کیویں ویندے نے، حالانکہ پتہ ڈرامہ منا جھوٹ ہوندا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی سونے فرض نہیں سی، کوئی فرض نہیں سی روڑ رہا۔ اتنے مسئلہ وچ کی سی اصول فقہ دی ایک گل سمجھانا، اصول فقہ دی ایک گل سمجھانا مسئلہ ہے اصول دا۔ اگر ایک افضل ہوئے ایک مفضول ہوئے، ایک اچھی شان والا ایک دین کے اندر چھوٹی شان والا، کیا افضل دے ہوندیاں نکی شان والے نو خلیفہ بنا سکنے کہ نہیں؟ اے مسئلہ ہے پچھلی سنت چل رہی سی، افضل ہی بنایا جاتا سی خلیفہ۔ صدیق اکبر نو خلیفہ تاں چنیا گیا، نبی دی ساری امت کے اندر افضل سن۔ حضرت عمر نو حضرت صدیق اکبر نے خلیفہ تاں چنیا، ابو بکر نو پتا سی عمر دے نال دا بندہ کوئی نہیں، انہوں چن لیا۔ جس لئے حضرت عثمان دی واری آئی، ادھر ویکھ اس لیے باقیاں سارے نو پتا سی علی پاک سمیت عثمان اچھی شان والا تیسرا نمبر ایدا ہی ہے، انہوں چن لیا۔ جدو پاک ادھر ویخ ہوں اتنے میں ایک روایت سنانا چاہنا، سند بھی تقریباً حسن ہے، قربان جاوا سنا چڈا، میں پہلا کبھی نہیں سنائی۔ جس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ایک بندہ خودی پڑھنے والا ہادی ہے بریک نال ہادی خودی پڑھنے والا، جڑے اونٹاں نو توڑ دیا شیر سریلی آواز پڑھتے سن تاکہ اونٹ مست ہو کے ٹرن، خودی خاں خودی پہ پڑھ جائے۔ انہیں عربی کے اندر ایک شیر پڑھیا یہ مطلب یہ سی ہوں اگے معاویہ نے آنا حضرت ہاں انہیں شیر پڑھیا کہ ہوں حضرت علی دا وار ہے۔ حضرت کعب احبار سن یہودیوں مسلمان ہوئے سن، کعب الاحبار یہودیوں مسلمان وہ سن رہے سن، انہوں نے آخیا وہ لمبا وقت معاویہ نے لینا ہے حکومت کا۔ جس لیے انہوں نے گل کی وہ بندہ حیران ہو گیا، اور بندے بھی حیران ہونا تم یہ کی کہہ رہے ہیں؟ حضرت معاویہ
نو خبر ہوئی کہ فلاں بندے نے آ گل کی تھی کابل احبار نے کہ آپ نے فرمایا وہ کعب کی کیا کہنا ہے تینوں پتہ نہیں جتھے علی جیسے ہون عبداللہ بن عمر جیسے ہون اوتھے میں کون حکومت سنبھالن والا تاریخ دمشق ابن عساکر دی اس کے اندر روایت پھر سنا دینا خودی خان شیر پڑھدا ہے جس حضرت عثمان تو بعد خلافت دا اشارہ دیندا ہے حضرت علی دا کعب الاحبار نے پچھلیاں کتاباں وچ پڑھیا ہویا سی حضرت معاویہ پاک دی حکومت دا انہاں اشارہ دتا حضرت معاویہ دا کچھ بندے متعجب ہوئے حضرت معاویہ نو بھی خبر پہنچی آپ نے فرمایا ناراض ہو گئے فرمایا کیڑی گل کیتی یہ ممکن ہے جتھے علی جیسا ہوئے اللہ جتھے علی جیسا ہوئے عبداللہ بن عمر جیسا ہوئے مصطفیٰ دے ایڈے ایڈے صحابہ عزت شان والے موجود ہون اوتھے معاویہ کون ہوندا حکومت بناون والا اگنے بھی تقدیر دے راز سن یہ بھی صحیح اور حسن روایت ہے کہ حضرت معاویہ فرماندے نے مینو حضور نے میں حضور نو وضو کرایا حضور نے مینو فرمایا معاویہ اذا ملکتا فاتق اللہ وعدل جسلے بادشاہ بنے نا اسلے اللہ تو ڈری تے انصاف کری حضرت معاویہ فرماندے نے اسی دن دا میرے ذہن چ آ گیا کہ کدی پھسنا ضرور ہے حضور نے فرمایا جو میں پھسنے دا لفظ اس واسطے بول رہا کہ انہاں مبتلا دا لفظ فرمایا ہے کہ میں پھسنا ہے کدی توجہ نہیں فرمائی نے تو سونے غور فرماؤ نہ دین روڑ رہا سی نہ دین روڑ رہا سی نہ فرد جا رہا سی گل آپ اپنے اجتہاد دی سی حضرت معاویہ نے ہوئی سوچیا میرا پتر دوسرے نالوں گھٹ نہیں نالے بادشاہی والد کیتی کھڑا سی پتر اونج بھی آندے نے لوہارا ترخانے والا پتر ہوئے تے نہ بھی سکھیا تا کم اونج سکھ جاندا ہے ویکھی کھڑے کھڑے نو ادا پچدا کم تو اونج آ گیا دے دیاں لیکن انہاں دا اجتہاد سی خطا سی آخر کے اندر وفات تو پہلا ایک جملہ بولے جی سند میں بخا سکنا صحیح یا حسن دو روایتاں نال صحیح لے غیر یا حسن لے ذات ہی بن جائے گا آپ نے فرمایا لولا ہوایا فی یزید لابصرت قصدی اگر یزید کے نال میری محبت نہ ہوندی تو ضرور میں اپنے مقصود مطلوب نو ویکھ لیندا یہ آخر چ جملہ بولیا سی جتھوں پتہ پیا لگدا ہے انہاں دا اجتہاد سی سوچ سی او سوچ خطا نکلی ہے او سجنا کلے انہاں دی بھی نہیں کئیاں دی نکل آئی یہ ہوندا ہی رہندا ہے پیچھے سیدہ عائشہ صدیقہ انہاں دا مسئلہ اٹھیا سی حضرت عبداللہ بن عمر نو کہن لگی عبداللہ بن عمر مینوں تو ڈکیا کیوں نہیں صلح واسطے انہاں بھاویں بلایا سی اگر مینوں تو ڈکدا میں کدی نہ جاندی حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ وچوں نے حضرت زبیر عشرہ مبشرہ صحابہ وچوں نے 10 صحابہ جنہاں نو حضور نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دیتی ہے انہاں کو بھی خطا ہو گئی اور سجنا اجتہادی خطا لوٹے ایک ثواب لبدا ہے انہاں کو بھی خطا ہوئی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر امام علی مقام 5 بندے سن جنہاں بیعت کا انکار کیتا سی کلے امام نہیں سن میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا
گل سمجھا جے، گل غور نال سمجھا جے. کنے صحابہ سن؟ بولو بولو کہڑے کہڑے؟ حضور دے چاچے حضرت عباس دے پتر حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ مفسر قرآن مشہور. عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے وہ بھی صحابی سن. حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بھی صحابی نے سبحان اللہ اور حضور دے قریبی رشتہ دار. حضرت عبداللہ بن زبیر بھی بیعت نہیں فرمائی. عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر دے پتر بولو دے صحیح ہوئے انہاں بیعت نہیں کیتی. امام علی مقام نہیں کیتی. 5 بندیاں حضرت معاویہ نو چٹا جواب دیتا ہے. ایسا نہیں کرتے. گل سمجھا جی یہ 5 جو جواب دے رہے نے یہ صحابہ چلو امام عالی مقام دا دے سارے ذکر کرتے ہیں تے انہاں 4 دا انکار جڑا ہے وہ کسے کھاتے چ نہیں جانا. کہ کیوں نہ انہاں نے کیوں بیعت نہیں کیتی. میری گل نہیں سمجھے. انہاں دا ذکر کدی نہیں کرنا. ہن انہاں وچوں پھر 2 واپس ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جس لئے 4 سال بعد حضرت معاویہ پاک کا وصال ہویا یزید خود تخت پہ بیٹھا اس وقت انہیں بیعت واسطے بندے بھیجے. یہ بزرگ مدینے شریف سن. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت کر لی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کر لی. بولتے نہیں. گل سمجھا جی پیو بڑا سی وڈی طاقت والا بندہ سی. حضرت معاویہ بہت بڑی طاقت والے سن. انہوں دے ملک دیاں سرحداں جڑیاں وہ گنیاں نہیں جاندیاں ایڈیاں گنیاں نہیں جاندیاں. توجہ نہیں فرمائی. او دونوں واپس پھر بیعت کر بیٹھے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے نہیں کیتی اور فوت ہو گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے انہوں کا واقعہ میں آخر اشارہ کرانگا. توجہ ہے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھو گل نو سمجھو. انہاں جو نہیں کیتی تے بھی تے صحابی سن. جنہ کیتی وہ بھی وچ صحابہ نے. بولدے نہیں. عجیب گل یہ کہ امام عالی مقام نے پہلا نہیں کی. کربلا شریف ول چلے گئے. کربلا شریف پہنچ کے امام پاک نے بھی اسی طرح دا ارادہ ظاہر فرمایا ہے جیڑا ارادہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نے ظاہر فرما کے بیعت کر لئی سی. لیکن ہن یہ سنان تو پہلا میں امام حسن دی گل سنانا وڈے بھرا دی جتوں پتہ لگے کہ وڈے بھائی نے اس واقعہ کربلا اور یزیدو کوفیاں دا بلانا اس دے بارے امام حسن نے پہلا کی خبر دیتی سی. توجہ ہے اس گل نو سمجھو. صحیح سند اپنیاں ساڈیاں سنیاں دیاں حدیث دیاں کتاباں وچ روایت جڑی سناؤں لگا. طبرانی کبیر مجمع الزوائد المعرفت والتاریخ یعقوب فصفی رضی اللہ تعالی عنہ. قربان جاواں اللہ پرا وڈے نو وڈا ہی سمجھا جے. جی میں کوئی مذہب رکھے میرا مذہب ہے امام حسن جی عمر وڈے سن ایویں ہر شان وڈے سن. امام حسین جی عمر چھوٹے سن ایویں ہر شان چھوٹے سن.
تہاڈا کی خیال ہے؟ کئی نام مراد ہیں جڑے امام حسن نال وٹ وائر رکھتے ہیں، انہاں معاویہ نال صلح کیوں کیتی؟ سیدنا معاویہ پاک نال صلح کیوں کیتی؟ یہ وٹ وائر رکھتے ہیں بھئی ایمان نے ساڈا مذہب ہے امام حسن اچے نے، عمر چی وڈے نے تے شان جی بولو بولو شان جی وڈے نے، انہاں جو جو فیض پایا ہے وہ حسین پاک نے نہیں پایا۔ ساڈا مذہب حسین نالوں شان حسن دی وڈی ہے، دونوں نالوں شان علی دی وڈی ہے۔ یہ ساڈا ایمان ہے، تہاڈا ایویں ہی ہے؟ بولتے نہیں جی؟ قربان جاواں، وڈے سن تے وڈے ہی کام کرتے رہے ہیں، تا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دے بارے ہی فرمایا سی، پھڑ کے اپنے تھابیاں دے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین الفئتین من المسلمین، میرا پتر سردار ہے، مینوں امید ہے رب وحدہ لا شریک مولا اسے دی برکت نال میری امت کے دو گروہاں کے اندر پھر صلح کرا چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری مسلم دی روایت ہے۔ اتنے گل کرن لگا ذرا توجہ، جس وقت صلح ہون لگی ہے، امام حسین پاک جڑے چھوٹے سن، شان چھوٹے سن، بڑا بڑا کام کرن لگا، صلح کرن لگے نے، پہاڑا وانگو آپ دی منن والی جماعت دے بندے پے نے، اے لگتا جی پہاڑ ہی پہاڑ نے۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا او میں اینی امت رسول دا خون ایک دنیا دے پیچھے کیویں رو رہا، میرا دل گوارا نہیں کر سکتا۔ آ معاویہ صلح کر لینے ہیں، کسے بندے عرض کیتی ذللت المؤمنین واہ حسن، مومناں نو ذلیل کر ماریا ہی، ایک گل کرنے والی۔ آپ نے فرمایا العار خیر من النار، وہ شرمندہ تے ذلیل ہو جانا چنگا ہے، پر جہنم کی اگ تو بچ جانا بہتر ہے۔ العار خیر من النار، وہ آخر تھوڑے دین والا چھوٹے دین والا آخر تو بے وقوف آخر ذلیل کر دیتا ہے، صلح کر بیٹھا ہے۔ فرمایا العار خیر من النار، سند حسن۔ جیڑی گل کراں گا نا بالکل ہر لحاظ نال اللہ دے فضل نال پوری ضمانت نال کراں، تسی نہیں میرا پورے ملک جی الحمدللہ پوری دنیا نو چیلنج تے اج تک ناچیز دے سامنے کوئی نہیں آ سکیا، ہن بھی نہیں آ سکدا۔ میں جڑا موضوع لاؤن ڈیا یہ بھی انشاءاللہ اسی طرح دا ہی وقت نہیں پورا نہیں سنا سکدا، بس یہ چند کچھ حصے کچھ جملے سمجھو۔ قربان جاواں، توجہ، امام حسن صلح فرما رہے، حضرت امام حسین نو پسند نہیں آئی۔ امام حسن فرماندے نے بھراوا میرا جی کر رہا ہے میں تینوں کمرے میں تار کے کنڈی لا دیا، ادھر صلح کر لوا، جب ہو جاوے پھر کر لوا۔ توجہ ہے، کنا فرمایا؟ امام حسن نے فرمایا بھراوا میرا جی کردا ہے میں کمرے تین تاڑ دیں۔ اخیر سمجھا کے جسلے وڈے سن قیس بن سعد، یہ آپ کے خاص سنگی سن، مولا والے جو بھی سنگی سن، بندے بہت سخت سن، یہ بھی آکڑ گئے
ادھر امام حسین پاک نے انکار کر دیتا، امام حسن سمجھان لگے، سمجھا کے آخر رادے یا بے ہی حسین راضی ہو گئے، انہیں آخیا ٹھیک ہے، توجہ ہے۔ ہوں ایمان نال دسو حضور دا معجزہ وہ جڑا فرمایا سی صلح کرائے گا اللہ دو گروہ ہیں، یہ کیدی برکت نال ظاہر ہویا ہے؟ بولو ذرا۔ حسین پاک چھوٹے سن، ایتھے ایک لطیفے بطور عرض کر دینا، انہاں دا نام حسن ہے، انہاں دا نام حسین ہے۔ لغت عربی نو سمجھن والے صرف والے سمجھدے ہیں حسن مکبر لفظ ہے، حسین یا تصغیر دیے مصغر بن جاتا ہے، صرف دس دیے او دا معنی ہوتا ہے پورا اچھا، یعنی پورا سونا، یہ دا معنی ہوتا ہے تھوڑا جا کٹ، او دے نالوں اونج نہیں، توجہ نہیں فرمائی نے۔ حسین دا معنی تھوڑا جا کٹ، او دے نالوں حسن رکھن والا، حسن دا معنی پورا۔ بولو بولو او سجنا، اے نام اللہ رسول نے رکھیا سی، اے تیری میری چون نہیں، اے تیرا میرا انتخاب نہیں، تو اسی نام رکھنے ہیں ایویں ٹول لا لینے ہیں۔ بندہ کچھ ہوندا ہے، عادتاں کچھ ہوندیاں، صفتاں کچھ ہوندیاں، نام کچھ رکھ لینے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ آوے جاوے شاید کوئی نہ آخ دینے علم دین ہے۔ بول دے نہیں کی نام رکھ لیں گے، رکھ لیں گے کہ نہیں؟ میں ادھر جانا نہیں چاہتا اس پاسے، نہیں تو ادھر بھی لطیفے کافی پائے نے۔ وہ نام کنے رکھے سن؟ حسن تے حسین۔ بولو اللہ رسول نے۔ وہ جان کے رکھے سن کہ انجانے رکھ دیتے سن؟ وہ جانتے سن، جیویں شان سی اوویں نام رکھے۔ بولو تو صحیح، جیویں شان سی، جتھے بڑا ویکھیا ہے اوتھے حسن نام رکھیا ہے، پورا ہے۔ جتھے جتھے تھوڑی کمی ویکھی ہے او دی بنسبت، انہاں دی بنسبت۔ میرے اس جملے دے اندر مقدر سوال دا جواب ہے، بدھو نو سمجھ نہ آوے تے ہور گل ہے، بنسبت امام حسن دے، ورنہ دوسری کائنات ملا لے۔ میں تو آکھاں گا حسین پاک دا حسن اور شان جنہ گھٹ اگر سارے پورے ولی رلا لے اس کمی کو نہیں پہنچ سکتے، اس کمی نو نہیں پہنچ سکتے جیڑی وہ تصغیر دے نال ظاہر پئی ہوندی۔ ذرا بولو تو صحیح، قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں۔ حسن پورے حسن والے سن، یعنی ہر شان حسن پورا رکھتے سن جنہ انہاں واسطے چاہیدا سی اس پروردگار انہاں تو تے علی نے۔ اے نہ سمجھی شانہ تے کمالات تے فضیلتاں انہاں دی کوئی حد ہے؟ علی پاک نال عثمان پاک، عثمان نال عمر پاک، عمر پاک نال ابو بکر، پھر نبی، پھر سید الانبیاء لگا چل، آخر پھر جا کے سچی آنکھاں تے رب دی شان، جس شان کی شان سب بنیاں، اوتھے جا کے رک جاتی۔ توجہ ہے سونے ہو؟
وڈی شان والے نے بڑا کام کیتا، صلح فرمائی، مصالحت ہو گئی، امت افتراق لڑائیاں جھگڑیاں تو بچ گئی۔ وہ سن کیڑا سی؟ 40 ہجری، بعض روایت 41 گئی 40، بس اسی سال انہوں عام الجماعت آخیا گیا۔ عام الجماعت کا مطلب ہے امت دے ایک ہون دا سال۔ بولو سانو تانوں یہ قدر نہیں ہو سکتی، اصا جمہوریت کی لعنت ویکھی کھڑے ہیں، جتھے بڈھی بندے کے مقابلے چ کھلونی، وہ آدھی میں لڑنی ہے، وہ کہندا میں لڑنا وا، وہ کہندی میں لڑنی ہے، وہ کہندا وہ آپس وچ لڑ پیندے نے۔ بڈھی بندیاں نوں لڑاون والا نظام اعلانتی ہے۔ میرے سونے نبی نے امت دا اختلاف وہ دی اجازت دیتی ہے، مگر افتراق امت دی اجازت نہیں دیتی۔ امت ونڈی تھے نا، اللہ تے اللہ دے رسول ہوئے، امت دا ایک رہنا پسند ہے۔ سانو قدر نہیں، سانو قدر نہیں، اتحاد میں کیا برکت ہوتی ہے، سانو قدر نہیں۔ اسا تتر بتر ہاں، دن ب دن تتر بتر ہاں، انتشار دا شکار ہاں، لڑ لڑ آپس برباد ہو گئے ہاں۔ دشمن ایک ہو کے وہ ساڈیاں نو بھی اپنے نال لا گیا ہے، اسی اپنے نو اپنے نال نہیں لا سکے، وہ ساڈیاں نو لا گیا اقوام متحدہ بنا کے۔ ایویں ہے ساری نحوست کی انتہا ہے، لیکن جس لئے صلح ہوئی ہے ساری امت خوش ہوئی ہے۔ نقطہ عام الجماعت نام بن گیا ہے کہ سال ہی مسلمانوں دے اتفاق دا ہے۔ اللہ اکبر، بولو اے سال مسلمانوں دی جماعت یعنی اجتماعیت اور وحدت کا ہے، ایک ہو گئے، بڑا پسند آیا مسلمانوں نو۔ ہن ذرا سمجھا جی غور نال، ہن امام حسن دی وہ روایت سنان لگا کہ جیڑی یہ دس دیے کہ امام حسن نے بھی کوفے وال جانا، امام حسین دا پسند نہیں فرمایا، بول دے نہیں، انہاں دیاں گلاں وچ آونا تے ادھر جانا تے جو کچھ آپ ابتدان سوچ کے اٹھے سن وہ حضرت امام حسن نے ہی پسند نہیں فرمایا۔ ہن وہ صحیح روایت سنو، پھر حدیث روایت کے پورے الفاظ سناواں گا، پہلا وہ مطلب سنا لیں۔ ادھر روایت کی ہے، یزید بن اسم راوی فرمانے تابعی نے صحابہ اور اہل بیت تجارت کرنے والے مولا علی دے ساتھی امام حسن دے ساتھی یزید بن اسم فرماندے نے حضرت حسن پاک بیٹھے سن، اینے خط دا ٹوکرا آیا، خطاں دا ٹوکرا آیا، امام حسن نے اپنی لونڈی نو فرمایا ٹپ لیا، ٹپ پانی لا، بالٹی لیا، سارے خط میں چھٹے پانی چھوڑ دیتا، شاہی سفیدی رلا کے برابر جگی تھی۔ میں پوچھا حضور کی سی؟ فرمایا خط سن انہاں لوکاں دے جڑے باطل تو ہٹدے نہیں، حق ول رجوع کردے نہیں، بڑے بے وفا نے۔ میں رکی تھی حضور وہ کیڑے نے؟ فرمایا عراق والے، وہ کوفے والے۔ آپ نے گل کی تھی، امام حسین نال بیٹھے سن، امام علی اشارہ فرماندے نے میں تے بچ چلیا وا، میں تے بچ چلیا وا انہاں دی دغا بازی تو۔ واشار الی الحسین، پر مینوں خطرہ ایس میرے بھرا دا ہے۔ اور روایت کے الفاظ سنو، سند اگر کوئی غلط کر دے میری زبان وڈ چھڈے، سند غلطی ہوے زبان وڈ لے، ورنہ
جھوٹیاں بکواساں کرن تو بندے باز آنے چاہیے نے اتیت الحسن حسن ابن علی فأوتي بدبارة كتب وأنا عنده طبرانی دے لفظوں پیش مکر در یا جاریہات المخضب فصب فیہما وألقى الكتب في الماء فلم يفتح منها شيئا ولم ينظر إليه فقلت يا أبا محمد ممن هذه الكتب قال من أهل العراق أخشاهم على ذلك وأشار إلى الحسين. سنو طبرانی دی سند حسن فاساوی دی معرفت تاریخ دی سند صحیح ہے دوویں حدیث دی کتاباں نے سند صحیح دے نال امام حسن نے نہیں فرمایا تو میرا بھرا بڑا فرض ادا کرے گا میں محروم ہو چلیا ہاں میں محروم غلطی کر بیٹھا خدا کر بیٹھا ہاں پر یہ بڑا مجاہد ہے یہ کمال کر دینی ہے یہ اتنے کہ امام حسن نے نہیں فرمایا فرمایا میں نہ دگا بازا تو بچ گیا ہوں پر اشارہ الحسین مینو برا لے ڈر پہ لگتا ہے. ہوں ادھر ویخ عام مشہور گل سنانا جی سارے بیان کرتے ہیں امام حسین اگر فرض ادا کرنے واسطے گئے سن تو دین دا ہی فرض سی یار سوچو تو سب پتہ نہیں کنے مولویاں دے کنے دوجیاں دے منہ وچوں سن چکے ہو گے کربلا وچ پہنچ کے آپ نے ترے صورتاں دسیاں کہ انہاں وچوں کوئی صورت لے لو ترے شکاں سامنے رکھیاں ترے گلاں سامنے رکھیاں یہ مشہور سن دے ہو بھائی وہ دس سکتے ہو کیڑیاں کیڑیاں سن کیوں بھائی کی فرمایا سی یزیدیاں نو آپ نے بھی یہ تین گلاں وچوں یار ایک چن لو کوئی یاد ہے کسی نو بول پو مولانا کہندے نے یا میرا رستہ چھڈ دیو مینوں جان تین سرحد ال جان دیو واپس جان دیو یا یزید ال لے چلو تین صورتاں آپ نے رکھیاں تین شکاں کیڑی کیڑیاں عجیب گل ہے سارے بیان کرتے ہیں دوجیاں دیاں کتاباں وچ بھی ہے تے ساڈیاں دیاں کتاباں وچ ہے یزید دے بیعت اتنے جا کے یہ فرمانا امام دا کہ میں بیعت کرنا میں سنیاں دیاں صحیح حدیث دیاں کتاب صحیح روایتاں وچ نہ ثابت کرا میرا قیمہ کر گیا. بخاری مسلم دی سند آخری سند ہوندی ایویں بخاری مسلم دی روایت صحیح ترین روایت ہوندی تے بخاری مسلم والے راویاں دی روایت اگر میں بتا دیاں تے پھر لیکن پہلا میں فریق مخالف دا او بندہ جنہیں سب تو پہلا امام حسین دے قصے کٹھے کر کے المقتل کتاب لکھی ہے بازار ترجمہ بھی ملتا ہے عربی بھی ملتی ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ جی سب تو پہلا میں وہ دی گل کرنا وہ کہہ رہا ہے واما ما حدثنا به المجالد بن سعید والصقعب بن زهير الأزدي وغيرهما من المحدثين فهو ما عليه جماعة المحدثين قالوا إنه قال اختاروا مني خصالا ثلاثة إما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه غاية وإما أن تسيروني إلى أي ثغر من ثغور المسلمين شئتم فأكون رجلا من أهله لي ما لهم وعلي ما عليهم. قال أبو مخلف فأما عبد الرحمن بن جندب راو مجهول فحدثني عن عقبة بن سمعان يسمعان راو مجهول كما صرح به
الحافظ العسقلاني في التقريب قال صحبت حسين فخرجت معه من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق ولم أفارق حتى قتل وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر إلى يوم مقتل إلا وقد سمعت الله والله ما أعتاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون من لن يضع يده في يد يزيد بن معاوية ولا أن يسير إلى ثغر من ثغور المسلمين. اے ابو مخنف کا قول ہے، فریق مخالف کا معتبر بندے سمجھ نہیں آئی گل نہیں میری. وہ کی کہندا یار بڑے بڑے محدثین دی جماعت لوکاں دی ایک ثقات دی یہ کہہ رہی ہے کہ امام حسین نے 3 گلاں اٹھے رکھیاں سن جڑیاں پہلوں ذکر کیتیاں. کہندا ایک راوی عقبہ بن سمعان ہے اس آکھیا کہ یار میں امام دے نال رہا انہاں کبھی کسے تھاں تے بھی یہ گل نہیں کیتی کہ یزید دے ہاتھ تے میں بیعت کرنا. گل سمجھا جے سجنوں ہن اس گل یہ وچ گل اختلافی ہو گئی راویاں دی. بہتیاں آخیا آپ نے یہ فرمایا سی میں یزید کی بیعت کرنا میں ادھر جانا. کچھ ایک کہندا پیا کہ نہیں آپ نے کدی راہ وچ یہو جی گل نہیں کیتی. ہن ایک گل دے یہ بھی تے پچھلے بھی سارے اتفاق پہ کر دین کہ آپ نے فرمایا مینوں جان دیو میں کسے پاس روئے زمین چلا جانا. اس گل تے سارے متفق نے. تو پچھلے راوی بھی تے اے بھی اینو ساڈے اصول فقہ وچ کہندے نے اجماع مرکب. کیڑا اجماع مرکب؟ مثلا میں مثال دینا کہ نسیم صاحب دے بارے 2 بندے اختلاف کرتے نے. ایک کہندا ہے داتا حضور گیا شرک پور والا راہ، دوسرا کہندا ہے سندر تے ملتان روڈ والا راہ. سیانے بندے ہو راہ دا اختلاف ہے جان دا اختلاف نہیں. بول دے نہیں جی. یہ مطلب داتا حضور جان دونوں متفق نے لیکن راہ اختیار کرنے انہاں دا اختلاف ہو گیا. وہ کہندا ہے ادھروں گیا وہ کہندا ہے ادھروں گیا. اینوں کہندے نے اجماع مرکب. بولو بولو یہ سونے اجماع مرکب ہویا کھڑا راویاں دا کہ امام نے اوتھے جا کے ارادہ ترک کر دیتا. ہائے 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 ہائے. لیکن میں دعویٰ کیتا ہے کہ میں بخاری مسلم دے راویاں والی روایت بھی بکھاواں گا کہ جس کے اندر صاف آیا ہے کہ امام نے فرمایا میں یزید الجانہ بیعت کرنا. اور یہ بھی ذہن چ رکھیا جے تاریخ متفق ہے اس گل پہ کہ امام کوفہ تے بصرہ ادھر مدینے شریف کو جائیے تے پھر رستہ اگے کوفہ سی تے پھر دمشق وہ ایں ہو جاتا ہے کہ پھر آپ مڑ گئے راہ کدھر یزید دے ملک دمشق والے پاسے شام والے پاسے. شہادت اوتھے ہوئی کربلا ادھر. میری گل نہیں سمجھے؟ ادھر مڑ کے ہوں وہ روایت پہلے سنا دینا. بولو سنو بھائی روایت صحیح بخاری مسلم کے مطابق. قال حسین اسواد یہ نون حسین سین نال نہیں یہ راوی ہے بخاری مسلم کی روایت میں سے. فحدثنی ہلال بن یساف یا یساف یہ سین الف ہلال تابعی ثقہ کوفی بخاری مسلم کی روایت سے. حسین جن کا پہلے نام لیا وہ بھی کہتے ہیں میں کربلا میں دیکھا میں نے واقعہ میرے سامنے تھا. اللہ
ہلال بن جساف بھی کہتے ہیں واقعہ میرے سامنے، اور راوی بھی اس درجے دے سچے نے کہ بخاری مسلم نے انہاں تو روایت لیاں بول دے نہیں اے ہن روایت چل رہی ہے فناشدهم الحسین اللہ والاسلام ان یسجروه الى امیر المؤمنین فیدعو یده فی یده فقالوا لا الا على حکم ابن زیاد کہ امام پاک نے فرمایا